لسنرز ویلکم ٹو FM 101. مجھے کہتے ہیں صدف رانی اور ایک خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 4 بجے سے 5 بجے تک آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ایک بہت اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. جی ہاں جناب, صنفی تشدد کے خاتمے کے حوالے سے یہ جو 16 ڈیز آف ایکٹیویزم منایا جا رہا ہے, یہ جو 16 دن کی جو ایک تحریک ہوتی ہے کہنا چاہیے, اس میں کیا کیا کام ہو رہے ہیں, حکومتی سطح پر کیا کام ہو رہے ہیں, ہمارے یہاں پر NGOs کیا کام کر رہی ہیں, پبلک پرائیویٹ جو یہ پارٹنرشپ ہے یہ کس حد تک جاری ہے, ان تمام موضوعات کے اوپر ہم بات کریں گے. آپ لوگ بھی ہمیں جوائن کیجیے گا. میں رابطے کے ذرائع بتاؤں گی. اس سے پہلے ہمارے یہاں پر جو مہمان شخصیات ہیں ان سے آپ کا میں تعارف کروا دوں. سب سے پہلے جناب ہم آپ کو یہ بتا دیں, یہ پروگرام آواز فاؤنڈیشن کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. آپ کی خدمت میں ضیاء الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں آواز فاؤنڈیشن کے. السلام علیکم, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی اس کے علاوہ جناب ہم آپ کو یہ بتائیں, کیونکہ میں نے اپنے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ حکومت کی شمولیت کے بغیر جو ہے وہ قانون سازی بھی نہیں ہو سکتی ہے. ہم لوگ بھی ظاہر ہے ووٹ ڈالتے ہیں. ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں جب وہ ایوانوں میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ہمارے ہی مسائل لے کر جاتے ہیں, اور اس کے بعد اس پر کس طریقے سے ٹھوس قانون سازی ہونی چاہیے اس کے اوپر کام کرتے ہیں. سو اٹس ریئلی این آنر فار می. نورین ابراہیم صاحبہ جو کہ ممبر نیشنل اسمبلی ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, آپ کو خوش جی آمدید کہتے ہیں. شکریہ جی تھینک یو. جی آپ کو یہ بھی سامعین بتا دیں, نورین صاحبہ کلائمیٹ چینج کمیٹی کی بھی ممبر ہیں, کشمیر کمیٹی کی بھی ممبر ہیں, اور اس کے علاوہ خواتین کے حوالے سے جو قانون سازی کی میں بات کر رہی ہوں, 3 بل انہوں نے پیش کیے ہیں, اس کے حوالے سے بھی ہم ان سے اس پروگرام میں جانیں گے. اس کے علاوہ جناب تشریف فرما ہے FM 101 اسلام آباد اسٹوڈیوز میں سمابیہ طاہر صاحبہ, جو کہ ممبر پروونشل اسمبلی پنجاب ہیں, MPA ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹی جو خواتین کی کو بااختیار بنانے کے حوالے سے کام کر رہی ہے, ان کی ترقی کے حوالے سے کام کر رہی ہے, SDGs پنجاب. اس کے علاوہ جو خواتین کے حقوق کے حوالے سے اور اوور آل بھی انسانی حقوق کے حوالے سے بھی کام کر رہی ہیں, اس کی کمیٹی کی بھی ممبر ہیں, ڈرگ کنٹرول کمیٹی کی بھی ممبر ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل ویلفیئر کا کام بھی کر رہی ہیں. آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہیں بہت گے. شکریہ جی. آئی ہوپ سو آپ لوگوں کے اور بھی بہت سارے ملٹیپل ٹاسکنگ جو جابز ہیں آپ کی, لیکن یہ ہے کہ جو ایک آپ کا مختصر تعارف میں کروا سکی ہوں. تو آئی ایم ریئلی سوری اگر کوئی آپ لوگوں کے کچھ اس حوالے سے رہ گیا ہو. سب سے پہلے جناب سامعین ہم آپ کو یہ بتا دیں, جیسے میں نے اپنے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ آج کا پروگرام آواز فاؤنڈیشن کے ساتھ ہے, جو ہم 16 دن جو ایکٹیویزم کے ہیں اس کے پس منظر میں کر رہے ہیں. اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے یہ 16 ڈیز آف ایکٹیویزم ہے کیا. اس کے بارے میں چاہوں گی کہ اگر آپ ضیاء صاحب ہمارے سامعین کو, سننے والوں کو بتائیں. جی یہ 16 ڈیز آف ایکٹیویزم خواتین کے حقوق کے لیے ایک کیمپین ہے. دنیا بھر میں یہ 1991 سے شروع کی گئی تھی, اور اب یہ کوئی 187 کنٹریز کے اندر یہ کیمپین چلتی ہے. کوئی 30 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس کیمپین کے اندر حصہ لیتے ہیں, اور بنیادی مقصد اس کیمپین کا یہ ہے کہ سینسٹائز کیا جائے لوگوں کو, یہ بتانے کے لیے کہ جو خواتین کے حقوق ہیں وہ بھی انسانی حقوق ہیں. ہم جینڈر بیس وائلنس بہت زیادہ کرتے ہیں, صنف کی بنیاد پہ ہم امتیاز کرتے ہیں بہت زیادہ اپنے معاشرے میں. ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر بھی لڑکیوں کے لیے, خواتین کے لیے جو پیرامیٹرز طے کیے جاتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں, مردوں کے لیے کچھ اور ہوتے ہیں. ڈسکریمنیٹری ایٹیٹیوڈز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ کیمپین جو ہے وہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ لوگ اس طرح کی ڈسکریمنیشن سے باز رہیں. خواتین کے جو حقوق ہیں ان کو انسانی حقوق سمجھیں, اور ان کو ہر سطح کے اوپر, چاہے وہ سماجی معاملات ہوں, چاہے سیاسی معاملات ہوں, چاہے معاشی معاملات ہوں, ان کو برابری کی شمولیت کے طور پہ جو ہے وہ دیکھا جائے. بالکل ٹھیک. اور اس میں یہ بھی چاہوں گی کہ آواز فاؤنڈیشن اس کا بھی کچھ آبجیکٹو ہوگا ڈیفینیٹلی, جس کے حوالے سے آپ کام کر رہے ہیں, تو وہ بھی تھوڑا سا بیان کر دیجیے. آواز جو ہے وہ 1995 سے بنیادی طور پہ ینگ لوگوں کے لیے اور خواتین کے حقوق کے لیے کام کرتی ہے. ہم لوگ پورے پاکستان میں کام کرتے ہیں, انکلوڈنگ گلگت بلتستان اور آزاد جموں اینڈ کشمیر. ہم نے ابھی یہ جو 16 دن کی ایکٹیویزم ہے جو 25 نومبر سے شروع ہوتا ہے اور 10 دسمبر کو جو ہے وہ یہ کنکلوڈ کرے گا, ہم نے پورے پاکستان کے اندر سینسٹائز کیا ہے اپنے سول سوسائٹی کے اداروں کے ساتھ مل کے ماسز کو. پریس بریفنگز کی ہیں, فورمز کیے ہیں, اور ریڈیو پروگرامز کیے ہیں, ٹیلی ویژن پروگرامز کیے ہیں, تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ خواتین کو ہم کس سطح سے جو ہے وہ یہاں پہ جو چیلنجز آ رہے ہیں
ان چیلنجز کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے اس میں بہت سارے پارلیمنٹیرینس کو بھی اور جو دیگر ڈیسیجن میکنگ کے لوگ ہیں ان کو انگیج کیا ہے، تاکہ وہ ہمیں اس طرح کی اپرچونیٹیز ہمارے معاشرے کے اندر کریٹ کریں کہ ہم خواتین کو برابری کی سطح پہ ایک شہری جو ہے وہ بنا سکیں، بالکل ٹھیک، بلکہ زیادہ طاقتور شہری بنا سکیں زیادہ اپنے ملک طاقتور کا۔ شہری بنا سکے. بالکل جناب، آج اس آبجیکٹو کو لے کر چلیں گے تو کل کا جو ہم روشن مستقبل ہے وہ اس پاکستان کا بنا سکتے ہیں. ابھی بہت سارے مسائل ہیں جن سے نبرد آزما ہے، اور موجودہ حکومت اس کے حوالے سے کتنی سنجیدہ ہے، اس کے موضوع کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ پارلیمنٹیرینس بھی موجود ہیں، جیسے میں نے ان کا تعارف کروایا. سماوی صاحب، آپ سے میں چاہوں گی ایک سوال پوچھنا. آپ ایک ہمارے یہاں پر سیاست کے اندر خواتین، کیونکہ سیاست کچھ عرصہ پہلے تک جو ایک تھی ڈیفینیشن اس کی، وہ خاندانی لحاظ سے بہت زیادہ تھی، لیکن جب یہ پریزنٹ گورنمنٹ آئی، ایک تو لوگوں کو امیدیں بہت ساری وابستہ، اوپر سے آپ خاتون ہونا اور اتنا سیاست کے اندر کا جو ماحول ہے ہر چیز کے ساتھ آپ مطلب اس کو فیس کرنا، تو بہت ساری میرے خیال میں یہاں پر لڑکیاں ہوں گی جن کے اب آپ لوگ رول ماڈلز ہیں اور وہ آنا چاہتی ہیں سیاست میں. تو میں چاہوں گی کہ آپ ایک آپ کی سکسیس سٹوری سے ہم اس پروگرام کا جو میں چاہ رہی ہوں کہ آپ بیان کریں، آپ کا پارلیمنٹ تک کا سفر بحیثیت خاتون کیا رہا، اور آپ خواتین اور بچیوں کو جو پاکستان کے ان کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ صدف، تھینک یو سو مچ. دیکھیں، بات یہ ہے کہ میرے لیے میں وہ ان لوگوں میں سے ہوں کہ جن کو سیاست سے شدید ترین نفرت تھی کسی زمانے میں، اچھا، ٹھیک ہے، اور پولیٹیشین سے بھی، ٹو اچھا، بی ویری آنیسٹ، ٹھیک ہے، کیونکہ تب تک عمران خان صاحب جیسے پولیٹیشین جو ہیں وہ سامنے نہیں آئے تھے، ان جیسا لیڈر سامنے نہیں آیا تھا. پولیٹیشین تو وہ کام ہے، وہ لیڈر ہیں، بالکل ٹھیک، ہی از اے لیڈر. تو عمران خان صاحب کی وجہ سے بیسیکلی میں نے پالیٹکس جوائن کی، اور میں ایز اے اسٹوڈنٹ عمران خان صاحب کا جو شوکت خانم کا پروجیکٹ تھا، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے اس کی فنڈ ریزنگ کرنا اور وہ سب، اس میں ہم لوگ بڑے ایکٹیو ہوتے تھے ہم جب بچے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ خان صاحب جس وقت جو ہے ایون دبئی آئے تھے، کیونکہ ہم لوگ وہاں ہوتے تھے، تو ہمارے اسکول میں جو ہے خان صاحب نے ایک فنڈ ریزنگ جو ہے کی تھی شوکت خانم کے لیے، جس میں ہم سب بچوں نے مل کر اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں اپنی وہ ایئر رنگز اور رنگز وغیرہ بالکل وہ ہم نے پاکٹ کر منی کے، بالکل پیرنٹس سے جو پاکٹ ملتی تھی، منی وہ سب بالکل اکٹھی کر جی، کے ہم نے خان صاحب کو دی تھی. بالکل تو مطلب اس وقت ایک یہ سوچ تھی کہ یس دیر از سم ون، ایک ایسا شخص ہے کہ جو اپنی ماں کے لیے کچھ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ شخص اپنے ملک سے کتنی محبت کرتا ہوگا یا کتنا. تو جب خان صاحب کی اسپیچز ہم سنتے تھے نا، تو ان چیزوں نے بہت زیادہ ہمیں موٹیویٹ کیا. اور پھر جو ہے مطلب دھرنا جس وقت آیا، جب خان صاحب نے دھرنے کی کال دی، تو اس وقت جو ہے میں نے پریکٹیکلی جو ہے وہ پھر سیاست کو جوائن کیا بیسیکلی، اس دھرنے کو اور سارا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ پہلا ووٹ خان صاحب کو دیا، زندگی میں کبھی کسی اور کو ووٹ نہیں دیا تھا، بیکاز میری نظر میں یہ تمام لوگ جو ہیں وہ ملک کو سوائے لوٹنے والوں کے علاوہ ان کا اور کوئی کانسیپٹ میرے مائنڈ میں نہیں تھا کہ یہ جو ہے پاکستان کے لیے کچھ کر رہے ہیں. ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ملک کو لوٹ رہے ہیں. بیکاز ہم باہر تھے تو وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ ایز اے اوورسیز پاکستانی، آپ زیادہ جو ہے پاکستان کے بارے میں کنسرن زیادہ ہوتے ہو، ٹھیک ہے، بہت نزدیک آپ ہو وہاں جاتے ہیں، ہاں بالکل، اور آپ پاکستان کو زیادہ فالو کر رہے ہوتے ہو کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے، جبکہ پاکستان میں رہتے ہوئے شاید ہم کبھی کبھار فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے، اپنے ملک کو، ٹو بالکل بی ویری آنیسٹ. تو اس وجہ سے جو ہے جب میں نے یہاں پر پریکٹیکلی جوائن کیا، تو پھر ایک ایسا سفر شروع ہوا، ایک ایسی اسٹرگل اسٹارٹ ہوئی کہ جس میں وہ بھی ٹائم آیا کہ جب ہم نے پولیس کے ساتھ جو ہے ماریں بھی کھائیں، ہم نے پولیس کے ساتھ جو ہے ہاتھا پائی بھی کی، ٹھیک ہے، ہم نے وہ ایک جو دنیا کی مطلب تاریخ کا سب سے لمبا دھرنا 127 دن کا، جن میں سے 126 دن جو دھرنا رہا اور 127واں دن کے جب وہ وائنڈ اپ کیا گیا، صحیح، تو ہم نے وہ وہاں پر گزارے اسی جگہ پر. تو وہاں سے آگے چلتے چلتے پھر پارلیمنٹ تک پہنچے. الحمدللہ خان صاحب نے جو ہے ایکنالج کیا اس تمام اسٹرگل کو، اور آئی ایم تھینکفل کہ میرے لیڈر نے جو ہے وہ مجھے چنا ایم پی اے شپ کے لیے. اور جب پارلیمنٹ میں گئے تو آواز فاؤنڈیشن جیسی بہت ساری فاؤنڈیشنز جو ہیں، انہوں نے ہم لوگوں کو ایکچولی سکھایا کہ آپ ایم پی اے بن کر یا ایم این اے بن کر آپ کس طرح سے اپنے ملک کی، اپنی عوام کی جو ہے خدمت کر سکتے ہیں، آپ ان کی آواز جو ہے وہ کیسے بن سکتے ہیں. تو وہ ہم نے ان لوگوں سے سیکھا. دیکھیں، بچیوں کو اور خواتین کو ان کے بغیر دنیا کا کوئی بھی کام جو ہے وہ ادھورا ہے.
آپ کسی بھی پروفیشن کو لے لیں، آپ کسی بھی فیلڈ میں آپ دیکھ لیں کہ کہیں بھی جہاں پہ خواتین موجود نہیں ہیں تو وہاں پر وہ چیزیں آپ کو اس طرح سے آرگنائز نہیں ملیں گی، ڈسپلن وہاں پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ دوسری چیز یہ کہ خواتین جو ہیں وہ جب کوئی کام کرتی ہیں تو وہ پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ کرتی ہیں، تو وہ ڈیڈیکیشن آپ کو وہاں پر نہیں ملے گی جہاں پر خواتین موجود نہیں ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہر فیلڈ میں خواتین کو بالکل آنا چاہیے آگے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ آپ کی فیملی بھی آپ کے ساتھ اس بالکل میں ہے الحمد اور للہ سپورٹ جی، اللہ کا پوری؟ بہت شکر ہے، میرے جی ہسبینڈ، میرے ان لاز، میری اپنی فیملی، صحیح مطلب دے آر ویری سپورٹیو۔ جی اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر آج میں یہاں پر ہوں تو میں ان لوگوں کی وجہ سے ہوں، جی بیکاز اس وقت وہ میرے پیچھے کھڑے رہے ہیں تو میں اتنا آگے اس بڑھ سکی ہوں۔ تک آج اس شاید اگر مقام میں فیملی ہے نہ جی ہوتی تو میں اتنا آگے نہ بڑھ پاتی۔ صحیح تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ خواتین کو سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہی سوال میں چاہوں گی، ہم تھوڑا سا آپ کی، کیونکہ ہم نے سکسیس سٹوری سنی ہے، تو میں چاہوں گی محترمہ نورین ابراہیم صاحبہ آپ بھی ہمارے سامعین کو کچھ بتائیں، خاص طور پر آج کی جو لڑکیاں، اور یہ پروگرام کیونکہ فیس بک لائیو بھی پیش کیا جا رہا ہے FM 101 چینل پاکستان پر، اور آپ کا پروگرام دیکھا بھی جا رہا ہے، تو نورین صاحبہ آپ کا جو سفر رہا ایز اے پارلیمنٹیرین وہ کیسا ثابت ہوا، اور آپ نے کوئی اپس اینڈ ڈاؤنز آئے آپ کی لائف میں جب آپ سیاست میں آپ نے قدم رکھا؟ جی بہت شکریہ صدف۔ ہاں جی، میری کہانی کافی مختلف ہے سمابیہ سے۔ اچھا میں بینگ میرا تعلق کیونکہ KPK سے ہے، کوہاٹ سے تعلق ہے، تو کافی کنزرویٹو ذرا سا ماحول ہے۔ ایون دو کہ وہاں پہ خواتین کو ٹھیک ہے، ابھی بھی بچیاں اسکول کالجز تو جاتی ہیں، لیکن سیاست میں قدم رکھنا آج بھی بہت بڑا ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے، اور اسپیشلی فیملیز جو ذرا تھوڑے لائم لائٹ میں ہیں تو ان کی خواتین کو تو بالکل ہی اجازت نہیں ہوتی۔ اور کہانی اس طرح کی ہی ہے جیسے سمابیہ نے کہا کہ ہم اپنے لیڈر سے، عمران خان صاحب جب سیاست میں آئے اور ان کو ہم بچپن سے دیکھ ہی رہے تھے اور ایز اے کرکٹر ان کو فالو کر رہے تھے، اور جب وہ آئے ہیں اور انہوں نے یہ سیاست میں قدم رکھا تو ایک امید سی نظر آنے لگی۔ ہم جیسے لوگ جو پڑھے لکھی خواتین، اسپیشلی خواتین میں کہوں گی، جو اپنے گھروں میں بیٹھ کے اکثر ہم فرسٹریٹ ہوتے ہیں اور یہ سوچ کے کہ ہم ایبل باڈی ہیں، ایبل مائنڈ ہیں، ہم اپنی سوسائٹی میں، اپنی کمیونٹی میں کس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی ایسا فورم ہے نہیں۔ آپ دیکھیں اسکول کالجز میں بھی جتنی بھی یہ پہلے یونینز ہوتی تھیں، آئی ڈونٹ نو اب ہیں کہ نہیں ہیں، اس میں بھی لڑکیوں کا کو اتنی اجازت نہیں تھی، تو وہ گرومنگ ایک سیاست میں جانے کی جو ایک گرومنگ کالج یونیورسٹی سے ہوتی ہے وہ بھی نہیں ملتی، تو بہت اگینسٹ آل آڈز کئی دفعہ آپ کو ان چیزوں میں قدم رکھنا پڑتا ہے، لیکن آئی تھنک جب آپ کی کمٹمنٹ ہوتی ہے اور آپ کا ارادہ پختہ ہوتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ آپ کے لیے راہ ہموار ہوتی تو جاتی ہے۔ آپ جب سلیکٹ ہوئیں اور آپ آئیں، ایوان میں آئیں، تو آپ کے پھر علاقے کے لوگوں کا اور بالخصوص آپ کی فیملی کا کیا اس وقت کیا تاثرات تھے؟ جی وہ تو ایسا ہے نا کہ جب حلوہ تیار ہو جاتا ہے تو سب اس کو خوشی سے کھا لیتے ہیں ٹھیک تو وہ تو پھر آپ سب کے لیے پرائڈ ہے، لیکن پہلے کافی مشکلات تھیں، جی پہلی بہت مشکلات تھی، اور وہ مشکلات تھیں آپ جی۔ نے یہ میں نے صرف اس لیے سوالات سامعین پوچھے ہیں، اور خاص طور پر جو خواتین اس وقت سن رہی ہیں، کہ یہ دیکھیں کہ یہ بھی ہمارے اور آپ کی سوسائٹی کے ریپرزینٹیو ہیں، آج یہ ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹرگل ضرور کرنی چاہیے، اور مجھے ابھی بڑی خوشی ہوتی ہے، جیسے ابھی آپ کہتے نا ایک ایسا بھی وقت آیا، اب KPK میں بھی بہت ساری چینجز آئی ہیں، اور موجودہ حکومت کی جو خاص طور پر اسٹائل آف گورننگ ہے اس کو لوگ بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں، سوچ جہاں بدلی ہے، اب پیرنٹس کہتے ہیں، جب اگر کبھی آپ گھر میں کوئی بات کریں نا یہ کیا ہو رہا ہے، ایسے نہیں، اگر مجھے یہ موقع ملتا تو میں یہ کرتی، تو پیرنٹس اب یہ جواب دیتے ہیں تو بیٹے مشکل نہیں ہے، اب آپ Yes، جائیے اور بالکل آپ بھی سیاست میں آ سکتے ہیں، تو ایک بالکل یہ اس کو کہتے چینج ہیں آ کہ رہا ہے۔ سوچ کی جو تبدیلی ہے وہ یہ چیز ہے کہ آپ کو ایک پازیٹیوٹی، اور اب آپ یہ نہیں ہے ایک موروثی سیاست کا وہ جو ہے وہ اب خاتمہ ہو چکا ہے، اور اب سوچ بدلی ہے، بالکل عوام کی سوچ بہت بدلی ہے، تو خواتین کے لیے اب ہر جگہ پر پہنچنا جو ہے میں وہ میں جی تھوڑا سا ایڈ کرنا جی چاہتا ہوں، پلیز دیکھیں ابھی بھی چیلنج جو ہیں وہ خواتین کے لیے ڈیفینیٹلی کافی ہے سارے ہیں۔ جی ابھی بھی پاکستان کے اندر خواتین جو ہیں وہ ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے صرف 5% خواتین ہیں جو جی آتی ہیں، میرا بل تو بل یہی ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز یہ بھی ہم آپ سے پوچھیں جو گے ہمیں اس وقت لیڈ کر رہی ہیں اور جو اپوزیشن میں ہیں، ہماری گزارش یہ ہے کہ بھائی، اور خاص طور پہ الیکشن کمیشن کے جو رولز ہیں اس وقت حکومت ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو اس میں ایک بڑی آسک جو ہے وہ ہمارے جیسے سول سوسائٹی کے اداروں کی یہ بھی ہے کہ بھائی 5%
آپ دیکھیں کہ 50% خواتین ہیں ہمارے معاشرے میں، جی 50% بلکہ مرد زیادہ ہیں، ہو گئی ہیں. اب 52% بالکل خواتین ہو گئی 52 ہیں، ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم ان کی ترازو جو بھی ہے. نمائندگی کر رہے ہیں وہ 5% خواتین کر رہی ہیں، اور وہ ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے. باقی تو ہم انڈائریکٹ جو ہے وہ اسپیشل سیٹس کے اوپر آتی ہیں. تو ہماری ایک بہت بڑی جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کو کی نمائندگی کو کم از 5% سے بڑھا کے 30% کر دیا جائے، اور پھر آہستہ آہستہ 50% تک ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ان کو خود لے کر آئے گا. بالکل ٹھیک. نورین انشاءاللہ. صاحبہ اور سماویہ صاحبہ جیسی جو میرے خیال میں پارلیمنٹیرینز ہوں گی تو ڈیفینیٹلی یہ چیز اسی حکومت کے اندر ہم ہوتی ہوئی بھی دیکھیں گے. نورین صاحبہ آپ کا کیونکہ جب میں نے تعارف کروایا تو میں نے 3 بلز کا ضرور ذکر کیا جو خواتین کے حوالے سے آپ نے کام کیا. میں چاہوں گی خصوصی طور پر آپ اس سوال کا ضرور جواب دیں کہ وہ 3 بلز کون سے آپ نے پیش کیے، اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے، اور آج کل جو خاص طور پر ایک ریسنٹ واقعہ جب ہوا تھا اس کے حوالے سے، کیونکہ زیادتی کے بڑھتے ہوئے جو واقعات ہے پاکستان کے اندر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم موجودہ حکومت کا اگر سٹانس معلوم کرنا چاہیں کیا اقدامات کیے گئے ہیں، کوئی ٹھوس حل کب تک جو ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے، اور ان کیسز کے لیے کیونکہ اسپیشل کورٹس کے قیام کا بھی اعلان کیا گیا تھا، اور مجرم کے لیے وہ جس طرح کیمیکل، اور اس کو میں بھی خیر میں نے بھی اس چیز کے بارے میں کہا تھا کہ یہ ہونا چاہیے کیسٹریشن، اس کی جو سزا تجویز کی گئی تھی اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے، یہ تھوڑا ہم سب جاننا چاہیں گے. اچھا جی پہلے تو میں آپ کو بتا دوں جی 3 بل خواتین کے حوالے سے میں نے پیش کیے تھے اسمبلی میں. جی ایک تو وائلنس ڈومیسٹک وائلنس کا ہے اگینسٹ ویمن، وہ کیونکہ حکومت بھی وہی بل لا رہی تھی تو شیریں مزاری صاحبہ نے وہی بل اب حکومت کی طرف سے پیش کر رہے ہیں، ٹھیک وہ ہے ان کو اس کے ساتھ کلب ٹھیک کر ہے دیا گیا تھا. دوسرا بل جو میرا تھا وہ 25%، ابھی جیسے یہ ضیاء صاحب بول رہے ہیں کہ میں نے یہ لایا ہے کہ 25% خواتین کی جو پارٹیز ہیں، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس میں 25% بڑھایا جائے وومن ہیرارکی کو. ٹھیک ہے کیونکہ جب ہم اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر خواتین کو ان کو ایک امپورٹنٹ جگہ یا کوئی ڈیزگنیشن نہیں دیتے، تو جب ہماری کوئی کیبنٹ بنائی جاتی ہے، امپورٹنٹ کیبنٹس ہوتی ہیں جو یا جو بڑے مقام ان کو لیڈرشپ رول دیا جاتا ہے، اس میں کوئی خاتون ہوتی نہیں ہے، تو ڈیسیجن میکنگ میں خاتون کا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں. یعنی اگر آپ کے پاس 8 مرد ہیں تو اس میں شاید ایک ہی خاتون بیٹھی ہوگی. ٹھیک ہے تو وہ میں نے خاص طور پہ پیش کیا تھا، جو کہ ابھی اس وقت اس کا سٹیٹس یہ ہے کہ وہ لیٹر میرا بل تمام کمیٹی میں چلا گیا ہے، اور وہ تمام جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز کے چیئرمین ہیں ان کے لیے وہ گیا ہے تاکہ وہ اس کو بڑھائیں. اب وہ میں نے 25% کا کہا ہے، اب آپ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ وہ 25 تو نہیں لیکن کم سے کم اگر وہ 10 یا 15% بھی کر دیتے ہیں تو وہ کافی ہوگا، وہ بھی کیونکہ آپ کی ہم کامیابی چاہتے ہوگی. ہیں کہ یہ جو 5% سے وہی بات ہے کہ جب تک وہ ہمیں ٹکٹ نہیں ملے گا فار جی جنرل الیکشنز، کیونکہ جو جنرل الیکشن میں خاتون اگر اپنے الیکشن لڑ کے آئے گی اس کو اسمبلی میں اگین وہاں پر بھی کافی ڈسکرمنیشن ہے، اور یہی ایک چیز کی جاتی ہے کہ آپ خاتون ہیں اور آپ ریزرو سیٹ پر ہیں، حالانکہ اسمبلی میں ریزرو سیٹ کی خاتون اور الیکٹڈ جتنے بھی ایم ایل ایز ہیں Equal دے آر status ہے. ایکول. Equal لیکن rights دس از دا مائنڈ سیٹ جو پیٹریکل سوسائٹی ہے ہماری، ہمیں اس کو چینج کرنا ہے. بالکل ٹھیک. اور جو آپ نے یہ سوال کیا میم تھرڈ بل کون سا تھا؟ ایک آپ نے جی، اور تھرڈ بل میرا یہ تھا، یہ جتنی ورکنگ جو بیوروکریٹس خواتین ہیں ان کو ان کا جہاں پر ان کے ڈومیسٹک جو ان کی لیونگ ہے، جو ان کا گھر ہے، اس کے حساب سے ان کو ان کی پوسٹنگز کی جائے، ٹھیک ہے کیونکہ بہت ساری خواتین شادی کے بعد اپنی جاب چھوڑ دیتی ہیں صرف اس لیے کیونکہ ان کو ایسے دور دراز علاقوں پہ بھیجا جاتا ہے کہ پھر وہ کنٹینیو نہیں سیکورٹی کر پوائنٹ آف سکتی. ویو سے جی بالکل وہ ہو جاتے ہیں کنسرن. بالکل ٹھیک ہے. یہ 3 بل ہیں جی جو جن کے حوالے سے بھی ہمیں بتا رہی تھیں نورین صاحبہ. اور میم اب تھوڑا سا ذرا میں یہی چاہوں گی جو وہ کیمیکل کیسٹریشن اور اس طرح کی تجاویز جو دی گئی ہیں اس میں کیا پیش رفت ہو رہی ہے اور ان واقعات کی روک تھام کے حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے؟ جی، ذاتی طور پر تو میں اس کیمیکل کیسٹریشن کے حق میں ہوں، کیونکہ یہ اسی قسم کی سزا ہونی چاہیے ایسے مجرم کے لیے. لیکن اس وقت حکومت بڑی سنجیدگی سے ہم لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اصل میں بل تو یہ ہم لانا چاہ رہے ہیں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کیونکہ سیشن نہیں ہے آج کل ہمارا اسمبلی کا،
تو یہ جو ہی سیشن آئے گا، مقصد اس کا یہ تھا کیونکہ بعض ہماری جتنی اسلامک جو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، انہوں نے بھی اس پہ تھوڑا کوشچن ریز کیا تھا کہ یہ اسلامک کاؤنسل آف آئیڈیالوجی میں اس کو بھیجا جائے، کیونکہ بعض ایسی شرعی سزائیں ہیں جو کہ اسلام کی روح سے نہیں ہیں. تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اس پہ اجتہاد ہو جائے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ باقاعدہ اسمبلی میں بحث ہو تاکہ ایک اچھے اور مؤثر طریقے کے ساتھ اس بل کو پیش کیا جائے. تو جو بھی جن کے ریزرویشنز ہیں وہ ختم ہو جائیں اور اسمبلی میں ایک بحث کے مطلب بعد میں یہ پیش ہو جائے گا. تو ابھی فی الحال اس کا یہی اسٹیٹس ہے. ٹھیک. اور سامعین، ہم آپ سے کہیں گے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں آواز فاؤنڈیشن کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. آپ لوگ بھی کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے، آپ کے ذہن میں بھی ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ ہوگا، اور ہمارے پارلیمنٹیرینس اس وقت ایک فون کال یا میسج، آپ کے میسج کی دوری پہ ہیں، وہ آپ کے سوال کو ضرور ایڈریس کریں گے. آپ لوگ رابطے کے ذرائع نوٹ کر لیجئے. 051 ایریا کوڈ کے ساتھ آپ نے نمبر ڈائل کرنا ہے 111-000-101، یا پھر 920-2540. یہ نمبر بھی آپ ڈائل کر سکتے ہیں 051 ایریا کوڈ کے ساتھ، کیونکہ FM 101 کے نیٹ ورک پر یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے. تو آپ لوگ جب دوسرے شہر سے کال کریں گے تو 051 ایریا کوڈ آپ کو لگانا پڑے گا. اس کے علاوہ اگر آپ اس وقت فیس بک پہ ہمیں فالو کر رہے ہیں FM 101 چینل پاکستان، یہ پروگرام آپ کے لیے لائیو پیش کیا جا رہا ہے. وہاں پر بھی آ کر آپ کامنٹ کر سکتے ہیں. آپ کا اگر جو اس سے متعلقہ سوال ہوگا وہ ڈیفینیٹلی ہم اپنے پارلیمنٹیرین سے بھی پوچھیں گے. اور ساتھ ساتھ میں جناب آپ 4471 پہ ہمیں ٹیکسٹ کر سکتے ہیں. سیل فون کے رائٹ میسج آپشن میں جائیے، 101 لکھیں، اسپیس دیجیے، اپنا سوال یا کوئی آپ اپنی اوپینین بھی دینا چاہیں. یہ بلز خاص طور پر نورین صاحبہ نے جن کے حوالے سے بتایا ہے، آپ اپنی رائے ہم تک پہنچا سکتے ہیں. 4471 پہ وہ ٹیکسٹ آپ ہمیں بھیج دیجیے گا. جیسا میں یہاں پر آپ سے ضرور سوال پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں ابھی بھی کیونکہ ظاہر ہے 16 ڈیز آف ایکٹیویزم ہے، اور اس میں ٹاپ پہ جو ہے وہ ابھی ظاہر ہے ملک کے اندر اگر سیکیورٹی کو ہم نے بہتر بنانا ہے تو اپنی پولیس کے ساتھ جو ہے ان کو بھی سینسٹائز کرنا بہت زیادہ ضروری ہوگا. کیونکہ آپ نے دیکھا جو واقعہ بنا اس کی وجہ جس کے اوپر ہم زیادہ کنسرن کر رہے ہیں، اس میں بیان بھی ڈی پی او صاحب کا لاہور کا آیا تھا کہ جی خاتون اس ٹائم پر کیوں نکلیں گھر سے، کیا کر رہی تھی، مطلب جو بھی ان کا ایک بیان تھا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کوٹ اٹ اگین. لیکن آپ یہ بتائیں کہ پولیس کو سینسٹائز کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور آواز فاؤنڈیشن کا اس میں کیا کردار ہے؟ دیکھیں، یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے ہاں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اس میں سب سے پہلا جو ادارہ آتا ہے وہ پولیس آتا ہے، تھانہ ہے، اسٹیشن ہے. اور آج کے زمانے میں میں سمجھتا ہوں کہ مردوں کا بھی پولیس اسٹیشن کی طرف رخ کرنا اپنے حقوق کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، چہ جائے کہ خاتون. ہمارے ہاں بہت انفارچونیٹ ہے کہ ہم نے اپنی پولیس آفیسرز کو اور جو بھی لوگ وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو اس حوالے سے ٹریننگز نہیں دی ہیں، ہم نے ان کو سینسٹائز نہیں کیا ہے. ہمارے ہاں یہ بہت مشکل ہے کہ کوئی ایک خاتون جو ہے، دیکھیں اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج تو پہلے اس کے اپنے گھر کے مرد ہی ہو جاتے ہیں. اگر وہ یہ کہے کہ میں اپنے حق کے لیے کسی جگہ پہ جاؤں گی اور مقدمہ درج کرواؤں گی یا خالی اپلیکیشن ہی دوں گی، اب وہاں سے وہ نکل کے اگر اتنی ایفرٹ کر کے پولیس اسٹیشن پہنچتی ہے تو وہاں بھی اس کے ساتھ ایک بہت ہی ڈسکریمنیٹری رویہ رکھا جاتا ہے، اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ بی بی یہ تمہارے اپنے گھر کے معاملات ہیں، گھر جا کر اس کو حل کرو. اور وہ خود سے ایڈوائس دینا شروع کر دیتے ہیں، قانون کی راہ لینے کے لیے اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے. تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے. اور یہ جو سی سی پی او لاہور صاحب نے جو بات کی تھی وہ بھی ایک جس طرح میم نے کہا پیٹریارکل مائنڈ سیٹ کی بات ہے. مطلب وہ پہلے سے ہی سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ خاتون کا اس وقت رات کو باہر نکلنا مطلب یہ تو غلط بات ہے، اور اس کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے اس پہ بڑی بات چیت آلریڈی ہو بھی چکی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو اسپیشلائز ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے، ان کو ہیومن رائٹس کے بنیادی پرنسپلز کے اوپر ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ خواتین کے ساتھ کس طریقے سے جو ہے وہ بیہیو کیا جائے. اور ضروری نہیں ہے مطلب ہر اس بندے کے ساتھ جو پولیس اسٹیشن آتا ہے کس طریقے سے بیہیو کیا جاتا ہے، کس طریقے سے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے اس میں، اور خواتین کو تھوڑا زیادہ بہتر انداز سے جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو سمجھانے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ پولیس ڈپارٹمنٹ. ہم نے یہ دیکھا ہے کچھ عرصہ پہلے یہ چلا تھا کہ جی کاؤنٹرز بنائے جائیں گے، ہیومن رائٹس کے کاؤنٹرز ہوں گے پولیس اسٹیشنز کے اندر،
ایک بندے کو جو ہے وہ ضرور اس کے اوپر تربیت دی جائے گی, کوئی لیڈی کانسٹیبل جو ہے وہ بٹھائی جائے گی تاکہ وہ فیسیلیٹیٹ کرے خواتین کو, لیکن اس پہ کام نہیں ہوا. کچھ تھانے جو ہے وہ اس طریقے کے بنائے گئے جہاں پہ خواتین جو ہیں, وہ اسلام آباد میں بھی ایک آدھ تھانہ ہے, لیکن وہ بہت پہلے کی بات ہے جب یہ شروع کیے گئے تھے بے نظیر بھٹو جب پرائم منسٹر تھی پاکستان کی, تو لیکن اس کے بعد اس کے اوپر کام نہیں ہوا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی ہم دیکھیں کسی کے ساتھ کوئی بھی زیادتی ہوتی ہے تو پہلا جو ایک آپ کا جہاں جا کر آپ شکایت درج کرا سکتے ہیں وہ پولیس اسٹیشن ہوتا ہے, اور پولیس اسٹیشن میں ہی اگر شک کی نگاہ سے دیکھا جائے, ججمنٹل ہوا جائے خواتین کے ساتھ, تو پھر میرا خیال ہے کہ بات آگے بڑھ نہیں سکتی ہے. اور اس میں دوسرا بڑا چیلنج یہ ہے کہ پولیس اس لیول پہ ججمنٹل ہو جاتی ہے کہ وہ جو بھی پرے کرنے کے لیے آئی ہے خاتون, اس کو اپنے الفاظ میں لکھیں گے اور اس طریقے سے مقدمے کو درج کریں گے کہ بعد میں وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ چھوٹ جاتے ہیں, جو بھی کلپریٹس ہوتے ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں. اس میں ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمیں بنیادی جو ہیومن رائٹس کے پرنسپلز ہیں وہ کم از کم اس پہ سینسٹائز ان لوگوں کو کرنا چاہیے کہ ہمیں کس طریقے سے ایف آئی آر کو بھی کس طریقے سے درج کیا جائے تاکہ جو انصاف کے تقاضے ہیں ان کو بہتر طریقے سے پورا کیا جا سکے. بالکل ٹھیک. اچھا ضیاء صاحب نے بات کی کہ کس طریقے سے سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے. میں سماویہ صاحبہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ گھریلو تشدد کے واقعات کو ایڈریس کرنے کا بل بن چکا, یہ کتنا حقیقت پسندانہ ہے؟ پہلا سوال تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی. دوسرا یہ کہ تشدد کرنے والا, کیونکہ اس میں بھی سزائیں کہ کڑا پہنایا جائے تاکہ وہ پہلے سے پوائنٹ آؤٹ ہو جائیں کہ بھی انہوں نے اپنی خاتون کو کہ وہ تشدد کا نشانہ بنایا. آپ سمجھتی ہیں یہ مسئلے کا حل ہے؟ اور دوسری بات, جو عورت تھانے چلی جاتی ہے, ابھی بھی ہمارے یہاں وہ ٹیبوز جن کی ابھی ہم بات کر رہے تھے وہ ہے کہ خواتین کو تھانے نہیں جانا چاہیے, اول تو جانا ہی نہیں چاہیے, اور اس کے بعد وہاں پہ رپورٹ اگر کراتے ہیں تو پہلا یہی ہوتا ہے کہ گھروں میں آپس میں جو ہے وہ رفع دفع کرا دیا جائے, معاملہ صلح کروا لی جائے. تو آپ نہیں سمجھتی کہ ایک بیہیویئر چینج کمپین ہونی چاہیے جس میں پولیس اور ہسبینڈز دونوں کو اس میں شامل کیا جائے؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ صدف بالکل جو ہے میں آپ کی اس بات سے 200% اگری کرتی ہوں جو آپ نے لاسٹ میں کہی ہے کہ ہمیں جو ہے ایک کیمپین ایسی جو ہے وہ لانچ کرنی چاہیے. میں ضیاء بھائی کی بات کو کنٹینیو کرنا چاہوں گی, بلکہ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی, کیونکہ میں اس کمیٹی کا حصہ ہوں جو ہماری پولیس ریفارمز کی کمیٹی ہے, ٹھیک ہے, جو بنی ہے پنجاب میں, اس کا ہم لوگ حصہ ہے اور ہم لوگ اس پر کام کر رہے ہیں. ضیاء بھائی نے جتنی باتیں کہی میں بالکل ان سے اگری کرتی ہوں کہ واقعی میں یہ چیزیں جو ہیں پرابلم ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے ہم نے کبھی اس کو جاننے کی کوشش نہیں کی. دیکھیں پولیس جو ہے وہ بھی ہماری طرح اسی معاشرے کا حصہ ہے, ٹھیک ہے, اس میں جتنے لوگ ہیں انسان ہیں, اوبویسلی ان کی بھی وہی ضروریات ہیں جو ہماری ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہماری پولیس کو بڑا فار گرانٹیڈ لیا گیا ہے ہمیشہ, ٹھیک ہے. مثلاً ہم اگر اپنے پولیٹیکل اس میں ہی دیکھیں تو اکثر جو ہے پولیس کو جو ہے وہ پولیٹیسائز کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے پولیس جو ہے اپنا وہ کام کرنے میں ناکام رہتی ہے کہ جو ایکچولی ان کی ڈیوٹی ہے جس کو انہوں نے پرفارم کرنا ہے. تو بیسیکلی اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے کہ پولیس کو پولیٹیسائز نہ کیا جائے, ہم ایسی ریفارمز لا رہے ہیں پولیس میں, پنجاب پولیس میں اسپیشلی, کہ کیونکہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ آتی ہے نا جی, وہ بدنام جو ہے وہ پنجاب پولیس ہے انفارچونیٹلی, حالانکہ بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں اس میں, ایسی بات نہیں ہے, بہت ماشاء اللہ جو ہے وہ ایماندار پولیس آفیسرز موجود ہیں. تو ہم ان ریفارمز پہ کام کر رہے ہیں ابھی, جس میں ہم یہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ پولیس کو سینسٹائز کیا جائے, ٹھیک ہے, ان کو بتایا جائے, اویئرنیس دی جائے. دیکھیں جب تک آپ کے معاشرے میں تعلیم کا فقدان رہے گا تب تک یہ چیزیں جو ہیں آگے چلتی رہیں گی. انفارچونیٹلی ہماری پولیس میں بہت ساری, افسوس ہوتا ہے کہتے ہوئے کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو شاید میٹرک بھی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ویری انفارچونیٹ, مگر موجود ہیں, اور شاید اسی وجہ سے وہ اپنا وہ جو ان کی ایک جو ان کی نیچر میں وہ ایک جسے آپ کہتے ہیں کہ وحشی اس کو بولتے ہیں آئی تھنک, ٹھیک ہے, وہ جو ایک سوچ ہے نا اس کو آپ جو ہے آ کے ان لوگوں پہ, ان مظلوم لوگوں پہ نکالتے ہو کہ جو لوگ آپ کے پاس ایک امید لے کے آتے ہیں کہ آپ انہیں انصاف دو گے. تو بیسیکلی ان کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے اور اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. اس کے لیے نو ڈاؤٹ کہ کیمپین لانچ ہونی چاہیے بالکل, جس میں آپ لوگوں کو بتائیں, لوگوں کو سمجھائیں, انہیں خواتین کو بھی
اور جو ہماری پولیس ہے اس کو بھی، کہ بھئی آپ کس طریقے سے اپنے حقوق جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں، اور پولیس کو کہ آپ کس طرح سے جو آپ کے فرائض ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے ان کو کس طرح سر انجام دینا ہے، تاکہ یہ جو تشدد ہے، یہ جو وائلنس ہے جو ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے، شاید اس زمانے سے کہ جس زمانے میں عورت کو پیدا کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، عورت کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا، تب سے جو ہیں یہ چیزیں جو ہیں وہ جو ہیں اسٹارٹ ہیں، ٹھیک ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنی عوام کو شعور دینا ہوگا، ہمیں بتانا ہوگا کہ عورت جو ہے وہ ہے کہ جسے اللہ نے جس کے پاؤں تلے جنت رکھی ہے ایک ماں کے، ٹھیک ہے. عورت وہ ہے کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی راہ میں جو ہے اپنی چادر بچھا دی، ٹھیک ہے. عورت کا اتنا مقام ہے. عورت وہ ہے کہ جو کہ مبلغہ بھی تھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور وہ بھی تھی کہ جنہوں نے جنگوں میں بھی شرکت کی. یعنی عورت اتنی طاقتور ہے، اور یہ طاقت اس کو اس رب نے دی ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اصل میں ہم خواتین نے خود کو بھی، ہم نے ہمیشہ سے ایک پسے ہوئے طبقے میں نا شامل کر رکھا ہے کہ نہیں میں مظلوم ہوں، میں کچھ کر نہیں سکتی. میں نے اگر یہ کہہ دیا تو میرے ہسبینڈ یہ کہہ دیں گے، میرے بھائی یہ کہہ دیں گے، میری جو ہیں والد صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ دیں گے. نورین آپا بھی تو ہیں، ایک سسٹم سے نکلی سامنے آئی، انہوں نے اپنے آپ کو منوایا کہ ہاں میں ہوں، میں کر سکتی ہوں. تو کیوں نہیں، ہر عورت کر سکتی ہے. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں اپنی خواتین کی تعلیم پر جو ہے بہت زیادہ فوکس کرنا پڑے گا، اور ہمیں یہ اویئرنیس جو ہے یہ اس کونے تک پھیلانی پڑے گی کہ جہاں پر سوائے ریڈیو پاکستان کے اور کوئی بھی جو ہے وہ اپروچ نہیں کر سکتا. اچھا، میں یہ ضرور یہاں پہ زیاد صاحب آپ اگر کچھ ایڈ کرنا چاہیں. جی. میں اصل میں یہ جو خاص طور پہ اس طرح کے جو ادارے ہیں اس میں ایک بہت ہی اچھی مثال ہمارے ہاں ملتان کے اندر وائلنس اگینسٹ وومن سینٹر کینیڈین ہائی کمیشن کی مدد سے بنایا گیا تھا، اور وہ بہت اچھا چل رہا ہے. خواتین اس کے میں زیادہ ایک جی اور چیز بھی ہے کہ اس میں ابھی ہماری مزید ڈسٹرکٹس جو ہیں، ہمارے تقریباً 6 ڈسٹرکٹس ہیں جس میں میں ہم یہ یہی بنانے چاہتا تھا جا کہ رہے ہیں اب اس کو انشاءاللہ تھوڑا تعالی. آگے بڑھانے کی نہیں بھی بالکل، ضرورت ہے. ہم اس کو بالکل جو ہے ہم بنانے جا رہے ہیں مزید. اور پھر سب سے بڑی چیز، سوری بھائی آپ کو کٹ کے، لیکن یہ بڑا ضروری پوائنٹ ہے. ہم نے صدف ابھی پنجاب میں جو ہے ہمارا جو احساس پروگرام ہے اس کے تحت خواتین کے لیے ایک بڑا اسپیشل جو ہے وہ اس میں ایک قدم جو ہے وہ لیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے وہ خواتین کے جن کو خدا نہ خواستہ جن پر ایسڈ گرا دیا جاتا ہے، اور یہ اس سے ریلیٹڈ باقاعدہ بل بھی آ چکا ہے ہماری اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں، جس کو جو ہے منظور بھی کر لیا گیا ہے. اور اس میں ایک اور چیز کہ احساس پروگرام کے ذریعے وہ خواتین کے جن کے خدا نہ خواستہ ایسڈ جو ہے گرا دیا جاتا ہے تو ان کی باقاعدہ جو ان کی پوری، ہاں جی، وہ سب جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ خود کرے گی. اسی طرح سے وہ تمام خواتین کے جو کہ جو ہیں ہماری ایسے طبقے سے ہیں کہ جو کہ مطلب کسی پہ اپنی فیملی پہ ڈپینڈنٹ ہیں یا اپنے ہسبینڈ پہ ڈپینڈنٹ ہیں، تو ان خواتین کے لیے اسپیشلی بالکل اگر وہ پریگننٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے بھی ہمارے جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو بڑا سپورٹ کرنے اس حوالے سے جاری ہے کہ باقاعدہ ان کی جو مدر اینڈ چائلڈ کیئر ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم نے کیسے کرنی ہے. ان کو جو اس کی ڈلیوری کے بعد بھی اس کا جو 1 مہینہ ہے اس کے فروٹس اور یہ تمام چیزیں اس کے گھر تک پہنچانا، اور اس طرح کے جو اقدامات ہیں یہ ہماری گورنمنٹ کر رہی ہے. تو مطلب آئی ریئلی فیل ویری پراؤڈ کہ الحمدللہ ہم نے خواتین کے لیے وہ تمام اقدامات جو صرف سوچے جاتے تھے کہ ایسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ ہم کر رہے ہیں. الحمدللہ عمل درآمد ہو رہا ہے. تو یہ میں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی اس میں کہ یہ چیزیں ہم کر رہے ہیں. اس میں میں تھوڑا سا اپنا جی ایکسپیرینس ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جب 2013 کے بعد میں بنی تھی جی پریزیڈنٹ ویمن ونگ کے پی کے، تو اس وقت یو این والوں نے، یو این ڈی پی نے کچھ یہ بنائے تھے جی پولیس اسٹیشن فار ویمن، اسپیشلی فار ویمن. اٹ واز اعتبار کے نام سے. وہ بڑے افیکٹو تھے. حالانکہ انیشلی میں خود پریزیڈنٹ تھی اور سارے 25 ڈسٹرکٹس میں میرا جانا بھی ہوتا تھا، اینڈ آئی واز ناٹ شیور کہ ان پولیس اسٹیشنز پہ خواتین جائیں گی یا نہیں. لیکن آپ یقین کریں کہ وہ تمام اضلاع، گاؤں جیسے دور دراز علاقوں سے عورتوں میں ہمت آ گئی تھی، کیونکہ وہاں ساری زیادہ تر خواتین ہی تھیں. ابھی تو ہم بات کر رہے تھے نا کہ کسی پولیس اسٹیشن میں ایک خاتون کانسٹیبل ہونی چاہیے، جو کہ میں نے سنا تھا کہ شاید اسلام آباد کے پولیس اسٹیشنز میں ہے، بٹ ٹو مائی سرپرائز اگر نہیں ہے تو اگین اس کو دیکھنا پڑے گا. تو وہاں پر
بہت کھل کے تمام عورتیں پردے میں آ کے ان کی ہم نے پرائیویسی بھی رکھی ہوئی تھی. ادھر ایک سائیکالوجسٹ بھی بٹھائی ہوئی تھی. مطلب وہ بڑا ہی زبردست ایک سیٹ اپ تھا جو یو این ڈی پی والوں نے کیا تھا. بٹ انفارچونیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ یہ این جی اوز تھوڑے عرصے کے لیے ہوتے ہیں اور گورنمنٹس کے ساتھ ان کے جو بھی معاہدے ہوتے ہیں اس کے بعد پھر ختم ہو جاتے ہیں. بلڈنگس بھی بنی تھیں اور بڑی زبردست بنی تھی. تو ایسی چیز اچھا اس میں میم میں آپ کو بتاؤں نا، دیکھیں این جی اوز کا بنیادی طور پہ کام ہوتا ہے کہ وہ ماڈل کریٹ کریں، ٹھیک ہے، اور اس ماڈل کو اڈاپٹ کرنا گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے اور اس کو سسٹین کرنا گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. تو وہ ایک اچھا کام تھا جس کو میرا خیال ہے کہ آگے لے کے چلنا چاہیے، اور آپ تو اب گورنمنٹ میں ہیں تو آپ اس کو لے کے اسی پہ میں نے اسی کے یہ جو ابھی بنائے تھے انہوں نے، جب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے بنانے ہیں ڈیسک خواتین کے لیے اسپیشلی، تو یہ اسی سے ریلیٹ کر کے یہی سجیشنز دی گئی تھیں. سو آئی ہوپ کہ ابھی مزید ہم بھی ان سے پوچھیں گے کیونکہ پنجاب پولیس میں تو یہ ہو رہا ہے. جی اچھا ویسے میں کے پی کے حوالے سے اگر جنرلی آپ سے پوچھوں یہی گھریلو تشدد اور اس کے حوالے سے، ایک تو آپ نے یہ بتا دیا کہ یہ پریکٹیکل گراؤنڈز پہ تو آپ یہ کر رہی ہیں، اوور آل کیا سچویشن ہے اگر کے پی، کیونکہ کے پی کے نے ایک بہت بڑی جنگ ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ جو خاص طور پر وہ جنگ جس میں ہمیں دھکیل دیا گیا وہ لڑی ہے کے پی کے نے. یہ میں ضرور کہوں گی. ہم پاکستان کا تو کہتے ہیں ٹھیک ہے مجموعی طور پہ پاکستان نے، لیکن خصوصی طور پر خیبر پختونخوا اور جو ڈسٹرکٹ جن کو مرج کیا ہے، جی بالکل بہت زیادہ عجیب، کافی عرصے تک یہ رہا ہے. بٹ الحمدللہ ایک فیز تھا جو گزر گیا. اب آپ کیسے دیکھتی ہیں کے پی کے کی خواتین کو خاص طور پر امپاور ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہیں؟ امپاور ہوتے ہوئے یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک سلو پروسیس تو ہے لیکن چینج تو آخر آتا ہی ہے جی سوسائٹیز میں. اور اس میں بس سب سے اب تو یہ سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہے، ان میڈیاز نے بہت ایک کیٹلسٹ کا کردار ادا کی ہے. خبر جو کہیں کبھی کسی دور دراز پہاڑ پہ نہیں پہنچتی تھی، ٹیلی فون کے ذریعے اور وہ پہنچ جاتی ہے. تو اویئرنیس تو ہے. اب یہ ہے کہ ان خواتین کے اندر یہ ہمت آنی اور یہ قدم اٹھانا تو وہ آلریڈی شروع ہو گیا جی. یہ ایک پروسیس ہے جو شروع ہے. اور بچیوں کے اسکول کے حوالے سے ابھی بھی مجھے بہت زیادہ کنسرن ہے کیونکہ بچیوں کے اسکول بہت کم ہیں. بالکل اس پہ ہم ابھی بات کرتے ہیں. میم ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں. السلام علیکم. جی ریڈیو کی آواز بند کر دیجیے بیک گراؤنڈ سے. آپ کر دیے میم. جی اپنا تعارف کروائیے گا اپنا. میں زارا بات کر رہی ہوں اسکوال سے. زارا بات کریے. زارا آپ ہمارا پروگرام سن رہی ہیں؟ جی میم میں سن رہی ہوں. اچھا آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں گی؟ آج ہمارے ساتھ نورین صاحبہ بھی موجود ہیں، سمابیہ صاحبہ بھی ہیں، آواز فاؤنڈیشن کے سی ای او ضیاء صاحب بھی ہیں. کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ خواتین کے حوالے سے، ان کے حقوق کے بارے میں؟ میم یہ میم سمابیہ کی بات سن کر مجھے بہت اچھا لگا. یہ بھی میری طرح عمران خان کی فین ہے تو واقعی اس طرح جوائن کرنا چاہیے. اور رائٹ تو ہونے چاہیے نا لڑکیوں کے لیے، اور ان کو دیکھ کر زیادہ خوشی ملتی ہے. چلے ہماری لڑکیاں کہیں نہ کہیں تو پہنچ ہی گئی ہیں نا. اور سب سے بڑھ کے میں آپ کی مثال دیتی ہوں ہماری میم صدق جو ہے. تھینک یو جی. چلیے تھینک یو زارا. اور آپ مجھے یہ بتائیں آپ پڑھ رہی ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں؟ نو میں اسٹوڈنٹ نہیں. اچھا تعلیم مکمل کر چکی ہیں آپ؟ اچھا اچھا چلے ریڈیو تو آپ کا ساتھی ہے نا، آپ ریڈیو کے ذریعے تو سیکھتی ہیں نا ضرور. صحیح. زارا آپ بھی نورین صاحبہ کہہ رہی ہیں، آپ کو اپریشیٹ کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں پھر بھی آپ اویئر ہیں اتنا زیادہ ان چیزوں کے حوالے سے. زیادہ اویئر ہیں. بالکل تھینک یو سو مچ. اور میم نورین اور میم سمابیہ اور جو بھائی ہیں میرے انکل سب کو بہت سارا میری طرف سے سلام. چلیے بہت شکریہ. خوش رہیے زارا اور اسی طرح ہنستی مسکراتی رہیے. ٹھیک ہے. سیم ٹو یو. اللہ حافظ جی. ویل جناب یہ تھی زارا ایبٹ آباد سے، انہوں نے کال کیا. شی از اسپیشل. اور اچھا ہم یہ تھوڑا سا اس موضوع پہ بھی انہوں نے اگر ہمارا دھیان اس طرف آ گیا، آپ دونوں سے میں یہ بھی چاہوں گی کہ ہمارے یہاں ایک جہاں پر ویسے ہی جو اسپیشل پرسنز ہیں ان کو اس طرح کے رائٹس ہم نہیں دے پا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم سب کی اس میں کمزوری ہے. لیکن خاص طور پر اس کا نشانہ بنتی ہیں یا افیکٹ ہوتی ہیں اسپیشل خواتین. اب یہ بلائنڈ ہے جیسے، یا کوئی فزیکل کسی کو اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ آپ لوگ کچھ اس پہ بھی کچھ کر رہے ہیں پارلیمنٹ. دیکھیں جی کل ہی
اسپیکر صاحب کا ایک اسپیشل پروگرام ہے ڈسیبلٹی کے حوالے سے، اور انہوں نے ایک کل دن بھی ہے اسپیشل ان کا، جی۔ کمیٹی بھی تشکیل دی ہے جس کو چیئر کر رہے ہیں خود اسپیکر صاحب، اچھا، اور جو ہماری فرسٹ لیڈی ہیں مسز سمینہ الوی، انہوں نے جو یہ بریسٹ کینسر اویئرنیس کی جو کیمپین شروع کی ہے، اس میں اب وہ نیکسٹ ان کا یہی ٹارگٹ ہے کہ ڈسیبلٹی کے لیے وہ بہت زیادہ کام کرنا چاہ رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بڑا خوش آئین قدم ہے اگر ہمارے لیڈران اس میں خود بذات خود انٹرسٹ لے کے اور تمام پارلیمنٹیرینز کو موٹیویٹ کرتے ہیں، پھر ان ریٹرن ہم اپنی کمیونٹیز میں یہ ان میں اویئرنیس کرتے ہیں، اور اس کے حوالے سے بلز جہاں تک ڈومیسٹک وائلنس کا تعلق ہے، ڈسیبلٹی کا ہے، اور ہم اگر لیگسلیشن کی بات کرتے ہیں تو ہماری اسمبلیز میں لیگسلیشن بہت زیادہ ہے، امپلیمنٹیشن بہت کم ہے۔ تو ہمیں اس وقت جو کام کرنا ہے وہ اویئرنیس پہ کرنا ہے، اپنی جو سوسائٹیز ہیں ان کو سینسٹائز کرنا ہے، عورتوں کو یہ بتانا ہے کہ آپ کے حقوق اصل میں ہیں کیا، اور ان کو جب یہ اویئرنیس ہو تھرو ایجوکیشن تو پھر وہ جا کے، یہ تو بڑا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہم نے ایسے لاس تو موجود ہیں۔ 15 کا ایک ٹول فری نمبر بھی ہم نے دیا ہوا ہے جس پہ کہ ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے بات کی جا سکتی کہ جب بات کی جا سکتی ہے۔ میم یہیں پہ اسی سے متعلقہ جو آپ ابھی گفتگو کر رہی ہیں، میں چاہوں گی کہ کیونکہ آج کل حالیہ جو وبا سیکنڈ یہ جو لہر شدت کے ساتھ آئی ہے کووڈ کی، اس سے متعلقہ میں سوال بھی پوچھنا چاہوں گی۔ آواز فاؤنڈیشن کی یہ اسٹڈی ہے جو ہمارے پاس آئی ہے، 58% جو رسپونڈنٹ ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ جو کووڈ 19 ہے اس کے دوران بچوں اور خواتین پر تشدد کے واقعات بڑھ گئے ہیں۔ حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے، کچھ اس کو بھی میں چاہوں گی کہ آپ ذرا ایڈریس کر دیں۔ ایک تو جی آواز فاؤنڈیشن سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ 58% کی کون سی آپ کے پاس یہ آئی ہے، فگر آیا ہے، کیونکہ مختلف صوبوں میں آپ کو پتہ ہے مختلف جو بھی ہمارے وہاں کے طور طریقے اور ڈفرینٹ ہے، رد عمل بھی ڈفرینٹ آیا ہے تمام صوبوں کا۔ تو جہاں تک میرا خیال ہے، میں نے جتنا دیکھا، ٹھیک ہے تشدد کہیں کہیں ہوا ہوگا، لیکن زیادہ مقامات پہ، میں کیونکہ کے پی سے ہوں تو میرا تو کے پی سے تعلق ہے، میں ادھر ہی ہم نے اس پہ تھوڑا ہم کام نے بھی کیا کوئی تھا۔ پاکستان کے 40 ڈسٹرکٹس میں انکلوڈنگ اے جے کے اور جی بی یہ اسٹڈی کی تھی، جی اور وہاں کے جو رسپونڈنٹس ہیں ان رسپونڈنٹس میں سے 58% نے یہ کہا کہ خواتین اور بچوں پہ تشدد بڑھا ہے، اور اس کی ایک بڑی ویلڈ ریزن ہے۔ آپ ہی کے صوبے کے اندر آپ کو یاد ہو کہ ایک بچی کے چچا نے صرف اس وجہ سے اسے گولی مار کے مار دیا کہ اس نے اس کے طوطے چھوڑ دیے، ٹھیک ہے نا، اور ایک بچی کو صرف اس وجہ سے مار دیا کہ وہ اس نے تھوڑا اونچی آواز میں گانا لگا رکھا تھا، شور کر رہی تھی، یا اس کے خیال میں وہ شور کر رہی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، انگزائٹی بڑھ جاتی ہے، ڈپریشن بڑھ جاتا ہے، جب ظاہر ہے کہ روزگار ختم ہوا، بہت سارے مسائل ہوئے، تو مرد کے لیے جو بہت ایزی پرے ہے ہمارے معاشرے کے اندر، آسان ٹارگٹ جو ہے وہ خاتون ہی ہے۔ تو یقیناً مطلب ہماری اسٹڈی نے تو اس سے آگے کی باتیں بھی کی ہیں کہ جو ریلیشن شپ ہیں اس کے اوپر بھی ایفیکٹ آیا ہے خواتین کا۔ تو یہ ایک بڑا مطلب، اور یہ میرے خیال میں ورلڈ وائڈ بھی آیا اور ہے، یہ ورلڈ وائڈ بھی دنیا میں آیا آیا ہے۔ جی، نہیں، وہ تو یہ ایک خواتین پہ تشدد کی چائنا سے بھی بہت زیادہ رپورٹس آئی تھیں، امریکہ سے بھی آئی ہیں، یہ اسٹڈیز ہم نے منسٹری آف anxiety اور ہیومن depression رائٹس والوں نے بھی اس کو ایکنالج کیا تھا کہ واقعی میں پاکستان کے اندر وائلنس جو ہے وہ بڑا ہے ڈیو ٹو کووڈ۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو ہیلپ لائن ہے 1099، یا پنجاب والوں کی جو ہیلپ لائن ہے 1043، وہاں پر کالز کی تعداد بڑھ گئی ہے ڈیورنگ دس کووڈ پیریڈ۔ تو وہ تو اب ظاہر ہے کہ سرکار کا کام ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ زیادہ پبلک کریں اور لوگوں کو سینسٹائز کریں۔ موسٹلی بولتی بھی نہیں ہے، کئی اس چیز کا تشدد، گھریلو تشدد کی اگر ہم دیکھیے بات کریں تو یہ جو پروٹیکشن آف ویمن اگینسٹ ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ ہے 2016، اس کے تحت کافی ریمیڈیز دی گئی ہیں خواتین کو۔ آپ جا کے 15 پہ جیسے میں نے کہا،
آپ کورٹ میں جا سکتی ہیں, آپ ان کے خلاف جو پرچہ کر سکتی ہیں. اور پھر حکومت نے جیسے سمابیہ بتا رہی تھی کہ ان کو پروٹیکشن دینے کے پورے اقدامات کیے ہوئے ہیں. آپ کو وہ اگر آپ کے کوئی فائنینشیل مسائل ہیں وہ ان کو بھی دیکھتے ہیں. اگر آپ کے پاس گھر نہیں ہے تو آپ کو پناہ گاہ میں جگہ بھی دی جاتی ہے. تو حکومت پاکستان تحریک انصاف نے اس دفعہ کافی اس پہ ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے بہت کام کیا ہے, اور آئی تھنک ان دا پروسیس ہے ابھی بہت سی چیزیں انشاءاللہ مزید بھی اس میں. آپ لوگوں سے اس لیے بھی لوگوں کو امید بہت ہے کہ ایک سوچ کی تبدیلی کے جس سلوگن کے ساتھ آپ لوگ آئے ہیں, تو لوگوں کو بہت زیادہ ایک پازیٹیوٹی ہے کہ آپ لوگوں کی اس گورنمنٹ کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا جو امپلیمنٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہے. سمابی صاحب, ابھی ہم کیونکہ خواتین کی اور پاکستان میں ظاہر ہے بہت سارے ایشوز ماضی میں تو بہت زیادہ رہے, اب آہستہ آہستہ ہم سب کو تھوڑی سی اویئرنیس بھی ہو رہی ہے, تو ہم ان پہ بات بھی کر رہے ہیں اور اس کے حل بھی ڈھونڈتے ہیں. آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ ابھی بھی ہم جو لڑکیوں کی خاص طور پر بات کریں تو چھوٹی عمر میں یا کم عمری میں ان کی شادی کر دی جاتی ہے, اور ہر صوبے کے, آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں نارمز اینڈ ویلیوز کو بھی فالو کیا جاتا ہے, تو ہر صوبے کے اپنے قوانین بھی ہیں جن میں سے ابھی تک صرف اگر ہم صوبہ سندھ کے حوالے سے بچی کی شادی کی کم سے کم عمر جو ہے وہ 18 سال رکھی ہے. پنجاب میں بچی کی شادی کی عمر بڑھانے پر کیا کوئی پیش رفت ہوئی ہے, کچھ اس حوالے سے کام کر رہے ہیں؟ صدف, میں اس پہلے اس کا جواب دوں گی, پھر جو پہلے PWDs پہ بات ہوئی میں اس پہ ضرور بات کرنا چاہوں گی. دیکھیں, پنجاب میں جو ہے یہ بل جو ہے اس کو لے کیا تھا مسرت جمشید چیمہ صاحبہ نے, راحیلہ نعیم صاحبہ نے اور عظمیٰ کاردار صاحبہ نے. یہ تینوں ہماری MPAs ہیں, 2 ہماری PTI کی ہیں, ایک جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کی ہیں. ٹھیک ہے, ان تینوں نے جو ہے یہ بل پیش کیا تھا, لیکن انفارچونیٹلی یہ بل جو ہے یہ ابھی اسمبلی میں جو ہے وہ اسمبلی کے فلور تک جو ہے یہ نہیں پہنچ سکا. اس کو جو ہے کچھ کمیٹیز کی اس میں وہ کیا گیا ہے, جبکہ جو ہماری جتنا بھی وہ باقی پروسیس تھا وہ اس سے سب سے یہ نکل چکا تھا بل. ٹھیک ہے, ان میں ہمیں جو ہماری اسلامک کاؤنسل ہے انہوں نے بھی جو ہے ہمیں اس پہ وہ کر دیا تھا, بالکل آئیڈیالوجی جو ہے انہوں نے بھی یہ کر دیا تھا کہ بالکل اس میں کوئی ایسی جو ہے قباحت نہیں ہے, اس کو ہونا چاہیے. لیکن آئی ڈونٹ نو وائی کہ ابھی کیا ریزن ہے اس کا, اب ہم اس سیشن میں جب جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا, بیکاز ہم سیشن سے واپس آئے تھے تو ہمیں پتہ چلا تھا جی کہ وہ بل جو ہے وہ کہیں سائٹ پہ چلا گیا ہے, تو فی الحال جو ہے اس کو مطلب ریجیکٹ کر دیا گیا ہے. شاید اس میں کچھ ایسی کچھ پرابلمس تھیں جس کو انشاءاللہ ہم دوبارہ سے, ہم جتنی بھی اب پارلیمنٹیرینز ہیں ہم سب نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم تقریباً جو ہے جو ہماری PMLN کی پیپلز پارٹی کی ایک ہے شازیہ عابد ہیں, اور ہم سب جتنے PTI کے ہم مل کر اب اس بل کو جو ہے دوبارہ سے لائیں گے, اور انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے وہاں پر کامیاب کروائیں گے, کیونکہ دیکھیں بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں آپ یہ دیکھیں ہیلتھ کمپرومائز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی ایک بچی جو ہے وہ جب ابھی خود کو بھی نہیں سنبھال پاتی تو آپ اسے ایک ایسی لائف میں دھکیل دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جہاں پہ اس نے دوسروں کی ذمہ داریوں کو جو ہے وہ سنبھالنا ہے, تو دیٹ از ریئلی ویری ڈیفیکلٹ فار ہر. کسی بھی بچی کے لیے بہت مشکل ہے, تو ہم نے اس کے لیے جو ہے آسانیاں پیدا کرنی ہے. اور اس میں سب سے بڑی چیز بار بار جو میں کہتی ہوں صدف, تعلیم کا فقدان. ٹھیک ہے, آپ کی جب تک آپ کی بچیاں تعلیم یافتہ نہیں ہوں گی, جب تک آپ کے جو ہے خصوصی طور پر میں تو یہ کہتی ہوں کہ مرد حضرات جو ہیں ان کو پلیز تعلیم دلوائیں, ان کو ضرور تعلیم دلوائیں کہ وہ تعلیم یافتہ ہوں گے, وہ ان میں شعور آئے گا, علم کی روشنی ان تک پہنچے گی, تو ہماری خواتین اور ہماری بچیاں جو ہیں وہ محفوظ رہیں گی, ادروائز کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ایک ویسے میرے ذہن میں ابھی سوال آیا, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, تعلیم ضرور ہونی چاہیے. ہمارے یہاں زیادہ تر میں نے بہت سارے ریڈیو پروگرامز کیے تو اس موضوع کے اوپر بھی بات ہوئی کہ ایک آج کا جو ہماری سوسائٹی کا مرد ہے اس کی تربیت خاتون ہی کرتی ہے. بالکل, تو کچھ تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں کہ بالکل ہے صدف, یہ میں بات بالکل کرنا چاہتی تھی, یہ بہت ضروری ہے. ٹورڈز خاتون ہم دیکھیں خود ہی جو ان کی وائف ہے ان کی بھڑکا رہے ہوتے ہیں. صدف, ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں نے آپ کے پہلے کوشچن کا آنسر دیا تھا, جب آپ نے میرے کریئر کے بارے میں پوچھا تھا, میں نے تب ایک بات کہی تھی اور میں نے کہا تھا کہ ہم خواتین کو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز وہیں پہ ہی آ جاتی ہے کہ جب ایک خاتون دوسری خاتون کو سپورٹ کرے گی تو اس طرح کے ایشوز نہیں ہوں گے. تو وہاں پر جو ہے ہمیں اپنی خواتین کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے, بہت ضروری ہے. اچھا صدف, ایک چیز جو نورین آپا نے بھی بات کی, ضیاء بھائی نے بھی بات کی PWDs کی, تو میں ایک چھوٹا سا کریڈٹ لینا چاہوں گی اس میں کہ الحمدللہ میں بڑی
خوش قسمت اپنے آپ کو سمجھتی ہوں کہ میں ان پارلیمنٹیرینز میں سے ہوں کہ جس نے سب سے پہلے پی ڈبلیو ڈیز کے لیے ایک ریزولوشن جو ہے وہ سبمٹ کروائی تھی. ٹھیک ہے, اور میرا بل بھی آ رہا ہے انشاءاللہ اس پہ, کہ جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ جو ہمارے جتنے بھی جو ہمارے پی ڈبلیو ڈیز ہیں, ٹھیک ہے, ان کے لیے آپ کی ایون اسمبلی میں بھی کوٹا ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو خود ریپرزینٹ کر سکیں. دیکھیں آپ جو ہیں, میں یا آپ ان کے درد کو ضرور سمجھ سکتے ہیں, ہم سمجھ سکتے ہیں, مگر ہم اس میں سے گزرے ہوئے نہیں ہیں. تو وہ کیا فیل کرتے ہیں, وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, وہ کس طریقے سے اپنی بات کو منوانا چاہتے ہیں یا ایڈریس کرنا چاہتے ہیں, وہ جانتے ہیں. سو ان کو ایک حصہ وہاں پر ضرور ملنا چاہیے کہ تاکہ وہ آ کر خود اپنی بات کر سکیں. اور دوسری چیز یہ کہ جتنے بھی ابھی الحمدللہ ہوا بھی ہے ہمارے پنجاب میں جو ہے, ضیاء بھائی کو بہت اچھی طرح سے پتا ہوگا کہ ہمارے تقریباً 300-350 لوگوں کو جو ہے جابز دی گئیں ابھی ریسنٹلی, مطلب یہ تقریباً کوئی 5-6 ماہ پہلے کی بات ہے کہ جو ہے ہماری جو ہیں جو ہمارے بلائنڈ لوگ تھے, ٹھیک ہے, ان کو جو ہے جابز دی گئی ہیں. اور میں آپ سے ایک بڑی مزیدار بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہمارے منسٹر فار لاء جو ہیں راجہ بشارت صاحب, میں ان کو جتنا ان کو سلیوٹ کروں کم ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے آفس میں ایک بلائنڈ لڑکے کو اپنے کمپیوٹر سیکشن میں انہوں نے رکھا جو ان کی تمام ڈیٹا جو ہے اس کو سیو کرتا ہے. اور وہ کس لیے کہ ایک ایگزامپل سیٹ کرنے کے لیے کہ بھائی یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے اندر اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. تو پلیز ان کو کسی سے کمتر مت سمجھیں, ان کو اپنے شانہ بشانہ کھڑا کریں تو وہ بہتر کام کریں گے, وہ زیادہ جو ہے ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کریں گے. تو انشاءاللہ تعالی ہم جو ہیں ان لوگوں کے لیے بالکل کام کر رہے ہیں, اور پنجاب گورنمنٹ نے اس چیز کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے, ہم نے ان کو پیچھے نہیں دھکیلنا. ہم نے اپنی خواتین کو, اپنے پی ڈبلیو ڈیز کو, ایون ٹرانسجینڈرز کے لیے ایک بڑا زبردست پیکیج جو ہے پنجاب گورنمنٹ نے وہ کیا ہے. تو دیکھیں یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے انڈر جو ہیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, ٹائم لگ رہا ہے, نو ڈاؤٹ مہنگائی ہے, ہم اس سے انکار نہیں کرتے, مگر ہم ان تمام چیزوں کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ایشوز ہیں, جو اس قوم کا المیہ رہا ہے پہلے, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ہم بہتر کر سکیں. تو اس کے لیے ہمیں اپنی عوام سے تھوڑا سا وقت چاہیے. اور ایک جو صدف آپ نے کوشچن مجھ سے شروع میں کیا تھا کہ کڑوں والا, کہ وہ جو بل ہے, تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں یہ کہوں گی کہ وہ حقیقت پسندانہ تو نہیں ہے مگر کچھ تو ہے. دیکھیں ایٹ لیسٹ ایک سٹیپ تو لیا گیا نا, آپ جب ایک قدم بڑھائیں گے تو آپ کے لیے مزید راہیں کھلتی جائیں گی. تو میرے خیال میں قدم بڑھانا ضروری ہے اور کوئی قدم لینا بہت ضروری ہے. جب تک ہم کوئی ڈیسیجن نہیں لیں گے تب تک مسائل جو ہیں وہیں رہیں گے. ایک مسئلہ اگر حل ہو سکتا ہے اس چیز سے تو میرے خیال میں ہمیں آگے چلنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا, یہ کیونکہ ہم نے جو خاص طور پر اسپیشل لوگ ہیں ان کے بارے میں نورین صاحبہ کے بھی ہم نے جانا, سماویہ صاحبہ نے بھی بتایا, آپ مجھے کچھ بتائیں گے آواز فاؤنڈیشن اس حوالے سے کیا کر رہا ہے کچھ اسپیشل لوگوں کے لیے خصوصی طور پر؟ دیکھیں ہماری تو بنیادی ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی سوسائٹی کے سوشلی ایکسکلوڈڈ گروپس ہیں, جس میں پی ڈبلیو ڈیز بھی ہوتے ہیں, مائنورٹیز بھی ہوتی ہیں, ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہوتی ہے, وومن ہیڈڈ فیملیز ہوتی ہیں, یہ ان کو انکلوڈ کرنا چاہیے مین سٹریم ایکشنز کے اندر, اور ہم اس کے بہت بڑے پروموٹر ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو انکلوڈ کیا جائے. ابھی جو بات چیت ہوئی ہے کووڈ کے حوالے سے, اگر میں یہ کہوں کہ سب سے زیادہ جو افیکٹ رہا ہے وہ وومن ہیڈڈ فیملیز پہ, پی ڈبلیو ڈیز پہ, ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے اوپر اور اسی طرح مائنورٹیز کے اوپر رہا ہے. تو ہم اصل میں ہمارے جو سوشیو کلچرل بہت سارے چیلنجز اس طرح کے ہیں جو ان کمیونٹیز کے لیے خاص طور پہ مائنورٹیز, پی ڈبلیو ڈیز اور ٹرانسجینڈر کمیونٹیز کو ادروائز دیکھتے ہیں. ہمیں اس پہ بھی خاصا سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے اپنے لوگوں کو کہ یہ بھی ہماری طرح اس ملک کے برابر کی سطح کے شہری ہیں اور ان کو بھی ایکولی جو ہے وہ ٹریٹ کرنا چاہیے. ہم نے ابھی احساس پروگرام جو سرکار نے امپلیمنٹ کیا تھا, کافی افیکٹو پروگرام ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن
اس میں پھر یہ کمیونٹیز خاص طور پہ پیچھے رہ گئی ہیں. ان کے لیے اسپیشل انتظامات کرنے کی ضرورت ہے. ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لوگ اگر سلیکٹ بھی ہوئے ہیں تو ان کو جب وہ لینے کے لیے گئے ہیں اپنے چیکس تو ان کے لیے کوئی علیحدہ سے جگہیں جو ہیں وہ نہیں رکھی گئیں. کوئی اگر وہ مرد کی لائن میں چلا گیا تو اس کو دھکے دے کے خواتین کی لائن میں بھیجا گیا. مطلب اس طرح کی ڈسکریمنیشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اور پی ڈبلیو ڈیز کے لیے ایکسیسیبلٹی کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ بینک میں چلے گئے امداد لینے کے لیے لیکن آپ پہنچے کیسے ہیں. بل ہے ٹھیک ہے, جس تو میں اس طرح کے رینچز بڑے بنائے چیلنجز گئے ہیں جن کے اوپر ان کام schools کرنے کی میں. بڑی جی. ضرورت ہے. بالکل جی بالکل آپ اس آواز میں ایک چیز میں ہم یہ اب کہتے ہیں کہ ان کو نہیں کہنا چاہیے پیپل ود ڈسیبلٹیز دے آر ڈفرینٹلی ایبلڈ پیپل بالکل صحیح. اور تھینک یو سو مچ آپ تینوں کی یہاں آمد کا خاص طور پہ زیادہ تھینک یو. آپ آواز فاؤنڈیشن کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. سمابیہ طاہر صاحبہ ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں. آپ تشریف لائیں. نورین ابراہیم صاحبہ ہم بڑے آپ کے بھی دل سے مشکور ہیں. آپ لوگ بالکل جس طرح سے کام کر رہے ہیں ہم چاہیں گے کہ جیسے میں نے اپنے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی جس اپنی مینیفیسٹو کے ساتھ آئی تھی ان کے اوپر کام وہ کر رہی ہے. بہتر زندگی گزارنے کے حوالے سے پہلے صرف کتابوں تک یا بلز جو ہیں وہ بن جاتے تھے, اس میں عمل درآمد نہیں ہوتا تھا. اب عمل درآمد نظر آ رہا ہے, تھوڑا سا وقت ضرور لگے گا. اور جیسے سماویہ صاحبہ نے کچھ ہمیں اسلامک ایگزامپلس دی تھیں تو مجھے وہی اس وقت میرے ذہن میں بات گردش کر رہی تھی کہ ہمیں تو ہم اس امت میں سے ہیں کہ جس کو 1400 سال پہلے وہ حقوق دے دیے گئے. خاص طور پہ ہم خواتین کے حقوق کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو پاکستان میں تو میرا خیال میں کہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم وہی لڑائی دوبارہ لڑ رہے ہیں اور اسی کے اوپر ہم آواز اٹھا رہے ہیں تو ہمارے یہاں پہ مرد حضرات بھی خواتین بھی اپنے ان اسلامک حقوق کو ہی اگر پہچان کے اس پہ عمل درآمد کرنا شروع کر دیں تو میرے خیال میں بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی صدر فانی کو دیجیے گا اجازت. یہ بہت برین اسٹارمنگ سیشن بھی تھا. حکومت اس میں کیا کر رہی ہے, ہمارے سول سوسائٹی اس میں کیا کر رہی ہے, جس میں آواز فاؤنڈیشن کا یہ ایک انیشیٹو تھا. اسی کے ساتھ ہی صدر فانی کو دیجیے گا اجازت. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.